जी अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। वीवर्स, ईद जो है ठीक ठाक गुजर गई। 3 दिन जो ईद थी उस पे जो मेरी वीडियोस थी वो ज़ाहिर बात है ईद के हवाले से ही मतलब कि मैं बनाता रहूँ ज़िलहज के हवाले से, क्योंकि मेरी करंट इशूज़ पे वीडियोस होती हैं। उन दिनों में एक बहुत बड़ी एक जो है वो हस्ती, उनका ज़िक्र जो है वो मतलब कि उनकी जो यौम शहादत है वो भी उसी दौरान गुज़र गई और उस पे हम वो ज़िक्र नहीं कर सके। तो मैं उस पे मैंने वीडियो बनानी थी। तो क्योंकि आज मतलब कि जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ईद की छुट्टियाँ ख़त्म होने जा रही हैं, तो मैंने कहा आपसे वो शेयर कर दूँ। अच्छा, मैं आज ना जिस मौजू पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो है इराक़ के साबिक़ सदर जो हैं सदर सद्दाम हुसैन, उनकी ज़िंदगी के ऊपर मैंने ये आज की वीडियो बनानी है। और जो मेरा ये आज का वीलॉग होगा उनकी पैदाइश से लेकर उनकी जो फांसी है उस तक, उनकी ज़िंदगी के जितने भी नशेब व फराज हैं और टोटली जितनी ज़िंदगी है वो मैं आपको इस वीडियो में लाजमी मुकम्मल तौर पे बताऊंगा कि वो उनकी पैदाइश कैसे हुई, फिर उन्होंने तालीम कहाँ पे हासिल की, जितनी भी टोटली मालूमात है वो मैं इस वीडियो में लाजमी शेयर करूँगा। अच्छा व्यूअर्स, एक तो आप लोग कोशिश किया करें आगे जो क्योंकि इसके बाद ज़िल हज है, इसके बाद फिर आगे मुहर्रम आ रहा है, तो मेरी जो वीडियोज़ होंगी वो करंट इशूज़ पे होती हैं, मतलब कि जो भी रूटीन में डेट्स आती हैं उसके हवाले से जो भी मालूमाती चीज़ होती है वो मैं आपसे शेयर करता रहूँगा और करता रहता हूँ। तो आप लोगों ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको अभी कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जो भी नई मेरी वीडियोज़ आती हैं वो आप तक ज़रूर पहुँचती रहें। शुक्रिया। अब मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। इराक़ के साबिक़ सदर सद्दाम हुसैन की जो ज़िंदगी है ना वो शुरू से ही मतलब कि नशेब व फराज से घिरी हुई है। और उनकी जो ज़िंदगी है वो, उनका जो बचपन है, उनकी जवानी है, लड़कपन है, जो भी है वो एक मतलब कि कहानी जो है वो बहुत बड़ी कहानियाँ हैं उसमें ना। अच्छा, उसके बाद सदर सद्दाम हुसैन की जो पैदाइश है वो 28 अप्रैल 1938 को इराक़ में वो पैदा हुए। और शुरू में ही पैदा होते ही वो एक गरीब घराने से मतलब कि वो ताल्लुक़ रखते थे जब पैदा हुए। और अभी 3 साल की ही उनकी उम्र थी तो उनके वालिद साहब की डेथ हो गई। अच्छा, उसके बाद हुआ ये कि उनकी जो शुरू में कंडीशन थी वो 3 और 4 दिन के फाकों की हालत थी उनके घर की। और उनकी वालदा ने गुर्बत से तंग आकर दूसरी शादी का फ़ैसला किया। अच्छा, दूसरी शादी जब उनकी वालदा ने की तो उसके बाद हुआ ये कि जो मतलब कि जिनके साथ उनकी वालदा ने शादी की फिर सद्दाम हुसैन को भी लेकर उनकी वालदा जो है वो नए घर में शिफ्ट हो गई जिनके साथ उन्होंने निकाह किया। तो उस वक़्त कंडीशन फिर ये थी कि जो नए मतलब कि जिनके साथ उन्होंने निकाह किया तो सद्दाम हुसैन का के साथ उनका जो रवैया था, जिनके साथ इनके वालिदा ने निकाह किया था वो कुछ ठीक नहीं था और वो तरह तरह की डांट और इस तरह की चीज़ें वो करते रहते थे। तो सद्दाम हुसैन ने फिर वो घर भी छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। और उसके बाद ये अपना इनके एक मामू थे जो कि उस वक़्त इराक़ फ़ौज के एक अफसर थे, एक तिकरक नामी शहर है वहाँ पे वो होते थे। और ये फिर अपने मामू के पास आके वहाँ ठहरने लग गए और फिर उन्होंने इनको इब्तदाई जो तालीम है वो भी उन्होंने वहाँ पे हासिल की अपने मामू के घर। अच्छा, जो इनके मामू थे वो फ़ौज में अफसर थे और जो उनके मामू थे उन्होंने फिर इनकी जो तालीम और तरबियत थी फिर उन्होंने शुरू में ही जो नौ आबादियाती निज़ाम था उसके मुतल्लिक़ इनके मामू ने इनकी शुरू में ही तरबियत ऐसी मतलब कि करनी शुरू कर दी थी। और ये फिर जो सदर सद्दाम हुसैन थे ये शुरू में ही हुकूमत मुखालिफ मुज़ाहरों में सरगर्म थे अपनी तालीम के ज़माने में ही। और अभी कम उम्री में ही ये जो है जेल भी चले गए और 6 महीने की इनको सज़ा भी अपने स्कूल के ज़माने में ही हो गई थी। अच्छा, उसके बाद इनकी एक चीज़ अच्छी थी वो ये थी कि इनको ना मुताले का बहुत ज़्यादा शौक़ था। ये पढ़ाई में मतलब कि बहुत ज़्यादा तवज्जो देते थे। और जो इनको जेब खर्च अपने मामू की तरफ से मिलता था ये उन पैसों को इकट्ठे करके फिर ये किताबें ख़रीदा करते थे और वो फिर किताबों का मुताला करते थे। उनमें ज़्यादा जो दिलचस्पी इनको थी वो अरबी जो अरब की तारीख़ है उसको ज़्यादा ये पढ़ते थे और ये जो है ना मुताला बहुत ज़्यादा करते थे। उसके बाद इनको तीतर और बटेर का जो शिकार है इसका बहुत ज़्यादा सद्दाम हुसैन को शौक़ था। और उसके बाद इन्होंने फिर जो शराब नोशी और इस तरह की जो चीज़ें हैं ना इसके ये मतलब कि बहुत ज़्यादा खिलाफ थे तकरीबन शुरू से ही।
اچھا اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ 18 سال کی جب ان کی عمر تھی تو یہ ایک پارٹی تھی عراق کی بہت بڑی، باس پارٹی کے نام سے ایک پارٹی تھی، اس میں انہوں نے 18 سال کی عمر میں شمولیت اختیار کی، اور پھر بہت ہی جلد اس پارٹی میں انہوں نے اپنا ایک بڑا مقام بنایا، اور پھر 1958 میں انہوں نے ایک ساجدہ نامی لڑکی تھی عراق کی جس سے انہوں نے شادی کی، اور اس میں سے ان کی 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ ابھی شادی کو کوئی چند مطلب کہ ماہ ہی گزرے تھے تو عراق کی جو نو آبادیاتی جو حکومت تھی اس کا پھر وہاں پہ جو ہے وہ تختہ الٹ دیا گیا۔ جب مطلب کہ نو آبادیاتی حکومت تختہ الٹا، جس کی وجہ سے پورے ملک میں مطلب کہ ایک تشدد کی لہر جو پھیلی، اور صدام حسین جو تھا اس کے لیے یہ وقت جو تھا نا یہ بہت ہی اہم ثابت ہوا، اور صدام حسین نے پھر اس وقت جو ہے مطلب کہ اپنے آپ کو منوانا چاہا، اور پھر اس وقت سے جو ہے وہ تاریخ کے صفحے میں ان کا نام جو ہے وہ مطلب کہ انہوں نے لکھا۔ اور جب یہ نو آبادیاتی نظام جو ختم ہوا تو پھر برطانیہ نے جب ان کی حکومت ختم ہوئی تو پھر اس کے بعد عراق میں ایک ظالم حکمران جو برطانیہ نے بنایا، عبد الکریم قاسم نام کا بندہ تھا، اس کی حکومت پھر وہاں پہ قائم ہوگی۔ اور جب عبد الکریم قاسم کی حکومت قائم ہوئی تو عبد القاسم کی جب جو حکومت تھی یہ برطانیہ نے اس وقت قائم کروائی تھی، یہ جو عبد الکریم قاسم نامی شخص تھا یہ بہت ہی ایک ظالم حکمران تھا۔ اب جو باس پارٹی تھی انہوں نے یہ سوچا کہ اگر یہ عبد الکریم قاسم مطلب کہ حکمران رہتا ہے تو پھر سمجھ لیں کہ باس پارٹی جو ہے اس کو اقتدار میں یہ کسی صورت میں بھی مطلب کہ نہیں آ سکتی۔ تو انہوں نے باس پارٹی نے اپنا ایک اجلاس بلایا اور اس میں یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو عبد الکریم قاسم ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے راستے سے ہٹایا جائے۔ تو اس وقت کیونکہ صدر صدام حسین اس وقت تک یہ باس پارٹی کے ایک اہم عہدیدار بن چکے تھے، اور مطلب کہ بہت ہی ایک اہم رکن جو وہ باس پارٹی کے سمجھے جاتے تھے، تو انہوں نے پھر یہ فیصلہ جو ذمہ داری تھی عبد الکریم قاسم کو راستے سے ہٹانے کی وہ صدام حسین کو سونپ دی، اور پھر صدام حسین کو اس کی باقاعدہ طور پہ بھاری ہتھیار اور نشانہ بازی کی باقاعدہ ٹریننگ دی گئی، اور 4 بندوں کی ایک ٹیم بنا کے پھر جو صدر صدام حسین ہے اس نے پھر وہ عبد الکریم قاسم جو ہے اس کے اوپر حملہ کیا باقاعدہ، اور حملے میں 2 گولیاں جو ہیں وہ عبد الکریم قاسم کے سینے پہ لگی، جس میں عبد الکریم قاسم جو ہے وہ موقع پہ ہی دم توڑ گیا۔ اچھا وہاں پہ جو یہ صدام حسین ہے اس کی ٹانگ میں بھی ایک گولی لگی، لیکن یہ وہاں سے موقع واردات سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا، اور اس کے بعد یہ جو ان کی باس پارٹی تھی انہوں نے کسی بھی طرح سے کر کے اس کو وہاں سے مطلب کہ فرار کروا دیا عراق سے، اور کسی اور ملک میں اس کو بھیج دیا۔ اور اس کے بعد کیونکہ ظاہری بات ہے پلان تھا، ایک پلان کے تحت پھر باس جو ہے پارٹی کی حکومت آئی، اور باس پارٹی یہ 20 ستمبر 1998 میں انہوں نے حکومت اپنی قائم کی باس پارٹی نے، اور ہموال باقر کو عراق کا صدر بنایا۔ یہ باس پارٹی کا بندہ تھا جس کو ہموال باقر اس کو پھر انہوں نے صدر بنایا، اور پھر بہت جلد صدر صدام حسین تھا اس کو واپس بلا لیا گیا۔ اچھا اب جب کہ باس پارٹی کی حکومت بن چکی تھی تو اس میں صدر جو صدام حسین تھا اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ اب صدام حسین جو تھا یہ پوری دنیا میں ایک خوف کی علامت بن چکا تھا، اور باس پارٹی اس کو اس لیے استعمال کرتے تھے جو بھی بندہ حکومت کا فیصلہ ماننے سے انکار کرتا تھا اس کو صدام حسین کو وہاں پہ استعمال کرتی تھی باس پارٹی، اور اس کو صدام حسین جا کے ڈرا دھمکا کے یا جس طرح کر کے مطلب کہ وہ حکومتی فیصلہ جو ہے وہ منواتا تھا۔ یہ ذمہ داری جو ہے باس پارٹی کی طرف سے صدام حسین کو دی ہوئی تھی۔ صدام حسین کی جو دہشت ہے وہ پوری دنیا میں پھیل چکی تھی، اور صدام حسین کا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو سیاسی عزائم تھے وہ بھی مطلب کہ سخت سے سخت ہوتے چلے گئے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ صدام حسین نے سوچا کہ یار میں جو یہ اپنی پارٹی کے لیے کر رہا ہوں تو کیوں نہ پھر مجھے خود عراق کا صدر ہونا چاہیے، اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ جولائی 1979 کو زبردستی صدام حسین نے ہموال باقر سے استعفیٰ دلوا کر خود اپنے آپ کو صدر جو ہے وہ عراق کا ہونے کا اعلان کر دیا۔ اچھا اس کے بعد ہوا یہ کہ
جب اس نے عراق کو صدر ہونے کا اعلان کیا تو 22 مارچ 1980 کو صدام حسین نے ایران سے جنگ شروع کر دی۔ ایران سے جب جنگ شروع ہوئی تو یہ جنگ 8 سال لگاتار جاری رہی۔ اس جنگ میں جو عراق کے 3.5 لاکھ کے قریب جو ہے بندے تقریباً وہ عراقی مارے گئے۔ 1990 میں صدام حسین نے کویت کو بھی اپنا حصہ قرار دیتے ہوئے اس پر بھی قبضہ کر لیا۔ اچھا، صدام حسین جو ہے آنے والے برسوں میں یہ سوچ رہا تھا کہ جتنے بھی اس کے پڑوسی ملک ہیں کہ ان کے اوپر قبضہ کر کے اس کو مطلب کہ اپنی سلطنت میں شامل کر لیا جائے۔ اس لیے جو آس پاس کے جتنے بھی ملک تھے ان کو یہ احساس مطلب کہ اس وقت یہ باور ہو چکا تھا کہ یار یہ جو ہے صدام حسین اس کے عزائم جو ہیں وہ ٹھیک نہیں تھے۔ صدام حسین کو 2003 میں پھر عراق اور برطانیہ نے یہ سوچا امریکہ اور برطانیہ نے یہ سوچا کہ یار اگر یہ اسی طرح رہا تو یہ دوسرے ملکوں پہ بھی عراق یہ جو ہے قبضہ کر لے گا اور پھر جو ہے اس کو ہرانا تو پھر ناممکن ہو جائے گا۔ تو پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا 2003 میں انہوں نے پھر جنگ مسلط کر دی اور صدام حسین کو 30 بے گناہ لوگوں کو قتل کرنے اور جوہری ہتھیاروں کے استعمال کرنے کے جھوٹے الزام میں امریکی ایجنٹوں نے پھر گرفتار کروا لیا۔ امریکی صدر بش اس وقت ہوتے تھے، ان کے کہنے پر عدالت میں مقدمہ چلایا گیا اور ان کو سزائے موت کی سزا سنا دی گئی۔ اچھا، اسی سزائے موت کے پر عمل درآمد کرتے ہوئے 30 دسمبر 2006 عید الاضحیٰ کے دن ان کو پھانسی دے دی گئی اور 30 سال عراق پر حکومت کرنے والا جو ہے صدر صدام حسین اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ اچھا، ان کو پھانسی دیے ہوئے آج 17 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ جو ہے وہ گزر چکا ہے، لیکن ان کے اوپر جو الزامات لگائے گئے تھے ان میں سے کوئی بھی الزام آج تک ثابت نہیں ہو سکا۔ صدام حسین جو ہے وہ ایک لیڈر اور سچا انسان تھا اور ہر جگہ پر سچ کہنے کی ہمت رکھتا تھا۔ بس اسی ڈر کی وجہ سے برطانیہ اور امریکہ نے یہ سازش کی کہ اس کو قتل کروا دیا جائے۔ اگر اس کو قتل نہیں کرواتے تو شاید یہ جتنے بھی پڑوسی ممالک ہیں ان کے اوپر عراق کا جو ہے قبضہ یہ مطلب کہ پکا ہو جائے گا اور پھر جو ہے یہ برطانیہ اور امریکہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ تو یہ تھی صدام حسین کی جو سٹوری میں نے آپ سے شیئر کی۔ اچھا، اس میں نا ہمارے لیے سبق بھی ہیں 2-3، ان میں سے جو میں 2-3 چیزیں ہیں میں آپ لوگوں سے شیئر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک ایسے غریب گھر میں پیدا ہونے والا بچہ جس کے گھر میں 3 دن فاقے تھے، اللہ تعالیٰ نے پھر اٹھا کے کہاں سے کہاں لے کے مطلب اس کو ایک 30 سال تک ایک ملک کا حکمران بنایا اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب جیل میں یہ پھر صدام حسین جو ہے یہ اپنے کپڑے خود دھویا کرتے تھے اور ان کو جیل میں خود صرف 2 یا 3 سوٹ مطلب کہ دیے ہوئے تھے اور وہی سوٹ وہ دھو کے پھر خود پہن لیا کرتے تھے۔ اور دوسرا جو یہ ہے، یہ مثال ہے کہ جب آپ کو طاقت ملتی ہے تو پھر طاقت میں کے نشے میں آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ بھی میرے قبضے میں اور یہ بھی میرے قبضے میں ہے، تو یہ چیز بھی جو ہے انسان کو پھر لے ڈوبتی ہے۔ تو یہ میری آج کی ویڈیو تھی۔ آپ جو ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ یہ ویڈیو کیسی تھی، اور مزید اس قسم کی جو معلوماتی ویڈیوز ہیں یہ دیکھنے کے لیے میرے چینل باٹی ٹی وی اسٹوڈیو کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔